قرآن میں زخرف میں فرمایا، بڑی عجیب آیا، جب بھی پڑھتا ہوں کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں آنگ میں، رقت طاری ہو جاتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كَانَ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر، جاؤ جا کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو دنیا کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے۔ کتنی بے حقیقت ہے یہ دنیا، جس کے لیے تم رب کی نافرمانی کرتے ہو، جس کے لیے تم آخرت کو بھول جاتے ہو، جس کے لیے تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو، جس کے لیے تم اپنی موت کو بھول جاتے ہو، جس کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کرنا آسان سمجھتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اگر مسلمان مغالطے میں نہ پڑتے، غلط فہمی نہ ہوتی ان کو، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ، اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں کے گھر کو ہم کون اللہ کو ماننے والے لوگوں کا نہیں، اللہ کا کفر کرنے والے۔ کیا کہہ رہا ہے دیکھو، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، رحمان کا انکار، جو رحمان سے کفر، جو کافر ہیں، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کو ہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون، ان کے چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے اور ان کے سیڑھیوں کو ہم زر و جواہرات، سونا اور موتی اور ہیروں سے سجا دیتے۔ کون؟ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کو۔ لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھر کے دروازے اور ان کے گھر کے پلنگ، سریر بیڈ کو بولتے ہیں، سرور اس کی جمع ہے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، موتیوں سے بنا دیتے ہم، یاقوت ہیرے جواہرات سے بنا دیتے ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی زمین، ان کے رہنے کے آلات، ان کے رہنے کے سامان، سب کچھ ہم کیا کرتے؟ سونا چاندی نہیں بلکہ ہیرے جواہرات سے پر کر دیتے۔ کیوں؟ اس کی ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جیسا سمجھتے ہیں نا آج مسلمان، دولت مل گئی تو اللہ دولت مندوں سے راضی ہے۔ یہ مغالطے میں نہ پڑ جائیں، اس واسطے ہم نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ تو ہم سب کافروں کو دنیا دے دیتے، سب کافروں کو، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے تو جان لو نا۔ اسی لیے فرمایا یہ زخرف سورہ ہی ہے، اور زخرف کہتے ہیں موتی کو، خالص موتی کو، یعنی ہیرے کے اعلیٰ اقسام کو زخرف کہتے ہیں، اسی سے سورہ ہے، سورہ زخرف۔ اسی زخرف سورے میں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سب دنیا ہے، ہم نے آخرت رکھی ہوئی ہے متقین کے لیے، ان کے لیے یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ جو میرے بندے اصل میں یہ دنیا جو ہے وہ منزل نہیں ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی سے اتنے اوور انسپائرڈ ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس دنیا کی خوبصورت بلڈنگز، خوبصورت باغات، خوبصورت روڈز، خوبصورت سسٹم، اس دنیا کی ٹیکنالوجی، اس دنیا کا گلیمر، اس دنیا میں اچھی خوشبو، مردوں کے لیے خوبصورت عورتوں کے لیے خوبصورت اور ہینڈسم مرد، انہی چیزوں کو لوگ حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیشہ کے لیے ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہ
فلائٹ کال ہوگی اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ اپنی منزل کی طرف وہ شخص چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری بھی فلائٹ جو ہے وہ کال ہوگی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہم ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہیں, ہم ون وے ٹکٹ لے کر نہیں آئے. ہم لوگ جب دنیا میں آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آنے کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا اور ہمارے جانے کا وقت بھی مقرر کر دیا تھا. اور بیچ میں یہ جو ٹرانزٹ ٹائم ہے, جو ایئرپورٹ والا ٹائم ہے, اس میں اگر ہم اس بیوقوف شخص کی طرح اس دنیا کو یہ حقیقت سمجھ بیٹھیں گے اور اس دنیا میں ہی اپنا سارا فوکس لگا دیں گے, اس دنیا کے اندر ہی ہم لوگ اگر یہ کرتے رہیں گے بس یہیں پہ ہی ہم نے اپنے آپ کو بہترین بنانا ہے اور ہماری جو اصل منزل ہے جب موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اگر اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی, اس کے اوپر فوکس نہیں کیا, تو ہم بھی اسی بیوقوف اور جاہل انسان کی طرح ہوں گے جس نے اپنی عقل کو استعمال نہ کر کے اس ٹیمپریری ٹائم کو ہی حقیقت سمجھا اور آنے والی زندگی کو بھلا دیا اور حقیقت میں وہ نقصان کا سامنا کرے گا. اب دنیا کی زندگی جو ہے وہ کتنا وقت ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی اور اس کی ڈیوریشن بھی بتائی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس این illusion, یہ ایک دھوکہ ہے. ہمیں وقتی طور پہ جو لگ رہا ہے یہ ایک خواب کی طرح ہے کہ جیسے انسان رات کو سوتا ہے تو خواب میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس وقت خواب میں جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمیں بالکل ریئل لگ رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمیں بالکل حقیقت لگ رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. اور کئی خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ خواب تھا. جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ خواب تھا. اسی طریقے سے جس دن موت آئے گی, ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آئیں گے اور ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمیں یوں لگے گا ہم جو دنیا کی زندگی میں تھے وہ ایک خواب کی طرح تھا. اور جیسے فلائٹ ادھر کال ہونی ہے, ہمارے جانے کا بھی وقت آ جائے گا, ملک الموت ایک دن آئیں گے, ہم سب کی روح قبض ہونی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی شخص بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, ہر ایک نے اس یہاں سے چلے جانا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس وقت ہماری روح قبض ہو رہی ہوگی اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی. کیا اس وقت بھی ہمارے لیے ہماری گاڑی امپورٹنٹ ہوگی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں اس چیز کی فکر ہوگی کہ میرے گھر کے پردے کیسے ہیں, میرے گھر کا کارپیٹ کیسا تھا, میں نے گھر کی صفائی کرائی کہ نہیں کرائی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں یہ فکر ہوگی کہ میرے بچے اسکول گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ کیا اس وقت بھی یہ فکر ہوگی کہ میری جاب میں جو میرے کام پینڈنگ ہیں وہ سارے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جس وقت ہمیں ہماری روح قبض ہونے والی ہوگی, ملک الموت آئیں گے, اس وقت ہمیں دنیا کی کسی چیز بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو میں تولا ہے یا کسی چیز میں تولا ہے, کسی نیکی سے تولا ہے, تو کیسے تولا ہے؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اب کیا دنیا کی اوقات ہے؟ پوری دنیا مل کر کے فجر کی 2 رکعت سنت کا مقابلہ نہیں کر پاتی. پھر کیا ہے دنیا کی ویلیو؟ یہاں آدمی پوری کی پوری نمازیں چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ویلو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں نہیں ہے. اور اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں, بار بار سنتے ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے, ترمذی میں بھی یہ روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی, بہت مشہور روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر, حصیر چٹائی کو کہتے ہیں. ایسی چٹائیاں نہیں ہوتی تھیں, وہ پتے کی اور کیا نام ہے کھجور کی پتوں کی چٹائیاں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام کر رہے تھے. جب بیدار ہوئے, اٹھے, تو کیا ہوا؟ اثر فی جلدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اس کے نشانات پڑ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشان ہو گئے, گھبرا گئے. کہ اللہ کے نبی, آپ نے اگر ہمیں حکم دیا ہوتا, ہمیں خبر دی ہوتی, تو ہم آپ کے لیے نرم و نازک بستر کا انتظام کر دیتے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما علی ولی دنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے؟ تم میرے لیے نرم و نازک بستر کا انتظام کرنے کی بات کر رہے ہو, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, ایک راہگیر کی طرح ہوں. استظل تحت شجرہ, جو چلتے ہوئے تھک جاتا ہے تو کہیں سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرتا ہے. ثم راح وترکها, پھر اس جگہ چھوڑ کر کے اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, میں تو یہاں ایک راہگیر کی طرح ہوں. تو پھر یہاں نرم و نازک بستر کی
تو ضرورت کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی دنیا کی ویلو معلوم کرائی کہ دنیا ہے کیا ہے. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بازار سے گزرے، فمر بجد اسد میت، آپ کا گزر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا وہاں سے گزرے، بکری کا بچہ مرا ہوا، کان بھی کٹا، فتناولہ، اللہ کے نبی نے اسے اٹھا لیا، فاخذ باذنه، اور اس کے کان کو پکڑا اور کہا ایکم یحب ان هذا له بدین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کون اسے صرف ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ بیچنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خریدنے والے صحابہ. اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے، جبکہ اس کی قیمت کیا تھی؟ زیادہ تھی. آپ نے کہا کون صرف ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء. اللہ کے نبی آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں، ہم فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسے فری میں لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ مرا ہوا اور عیب بھی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للدنیا اہون من ھذا علیک، اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کے ہاں جیسے یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے یہاں کیا ہے، یوزلیس ہے، بیکار ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں یہ پوری دنیا کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بیکار ہے، یوزلیس ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ دنیا کے بارے میں جاننے والا اللہ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لیکن دونوں نے دنیا کے متعلق انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، نیٹ فلکسنگ، یوٹیوب، گندا فوش کنٹینٹ دیکھو، یہ کفر ہے اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا مجھے عذاب ہو رہا ہے. صحیح بات. لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں وہی بات ہے، قبر بھولی بھی ہے، حساب ہی نہیں ہونا نا، مرنا ہی نہیں ہم نے، جواب ہی نہیں دینا. ذرا اپنے آپ کو نا، میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو، بچوں کو، ذرا اپنے آپ کو نا کوئی ڈبے میں ذرا بند کر لو، ذرا ایک ڈبے میں ذرا 3 منٹ 2 منٹ بند کرو، ذرا فیل کرو کہ تم نے لائف لانگ ریئل ایکسپیریمنٹس ہوئے. ناصر الدین البانی کا نام آپ نے سنا، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا. اچھا، ان کو دیکھ کے ایک اور اسکالر نے یہ کیا تو وہ بندے کو اینگزائٹی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا قبر میں 10 منٹ گزار کے، مطلب قبر کھودی ویسے لٹایا ایکسپیریمنٹلی کہ یار آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. لٹرلی ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بہرحال علماء اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے، ایک بار میں قبرستان کے اندر گیا تدفین کے لیے، میں ذرا پہلے جا کے قبر کے اندر دیکھتا رہا، میں نے کہا ذرا ہمت کر کے ذرا نیچے اتر کے ذرا بیٹھوں کہ دیکھوں. اللہ کی قسم ہمت ہی نہیں پڑی. صحیح بات. میں کہتا ہوں یہ نہ لیٹو، نہ اپنے اوپر مت، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ریکمینڈ، میں بھی نہیں کرتا، لیکن بیٹھو تو صحیح ذرا ایک منٹ، ذرا ویسے کسی کی تدفین سے پہلے 1 منٹ جا کے ذرا بیٹھو، ذرا فیل کرو. وہ 6x3 قبر ہے، مرتے ساتھ تمہارا حساب شروع ہے. جو تم نے کرتوتیں کی ہیں دنیا کے اندر، سارا ایک چیز کا حساب دینا ہے. جن لڑکیوں کے تم دل توڑتے اور بڑا فخر محسوس کرتے، ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، ہم کوئی مدرسوں کے ٹپیکل مولوی نہیں ہے. ہم آئی ہیو بین ٹو ڈاؤن انٹرنیشنل میڈیکل کالج، ٹھیک ہے، میرے ساتھ اوورسیز اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہوتے تھے اور ہم نے ہر وہ چیزیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سارے ماحول دیکھے ہیں. ہم دنیا کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے نا، تمہارے کمپٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم دین کے اندر بھی الحمدللہ تمہیں ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ہم رب کے اصولوں پہ چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں دنیا کا پتہ ہے پورا، وی ہیو نالج. یہ جو لڑکیوں کو تم دل توڑتے، تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی، تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی، یہ تمہاری گھر میں بہنیں نہیں موجود، تمہیں حساب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے رہو. 4 ہیں میرے پاس، 4 صحیح. when your sister or when your daughter will be one of them، اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچو گے تم بے بس ہو، تمہیں پتہ نہیں، شاید یاد بھی نہ، تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے. سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا. یہ جو ماچو مین جو اسٹریٹ اسمارٹ اپنے آپ کہتے ہیں، کبھی یہ کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ پولیس اسٹیشن کے، کبھی یہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو جی اسٹریٹ سو کالڈ اسٹریٹ اسمارٹ بندے کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا.
میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. صحیح بات. یہ جو اخلاقیات ہیں نا, جو ہمارے کردار, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو, اپنے کردار پہ فوکس کرو. تم چھوڑ دو یار, تم دین سے باغی ہو, دین سے باغی ہو چکے ہیں نا, اپنے ضمیر کو ذرا ہلا دو یار, اپنے بیسکس پہ ہی آ جاؤ بھائی, بیسکس پہ آ جاؤ یار, تم آگے اپنے کمپلیکیشن میں نہ پڑو یار. جی ہاں. تم یہ دیکھو کہ یار تمہارے اندر کیا کیا ہے, میں کیا, اگر ان کا آج تمہیں حساب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ صبح جب سے اٹھے اور شام تک کا تم حساب لگا لو گے, تمہاری روح کانپ جائے گی کہ یار میں کس ٹریک پہ چل رہا ہوں. اخلاقی طور پہ کمزور ترین لوگ ہیں, صحیح بات. اخلاقی گرے ترین لوگ ہیں, گرے ہوئے لوگ ہیں, جس معاشرے کے اندر بچوں کی غذا ہے دودھ, بچوں کی غذا ہے, بچے پیتے ہیں, بوڑھے پیتے ہیں, ایک بیسک نیسیسٹی ہے لائف کی نا دودھ, اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. دوائیاں جان بچاتی ہیں, جان بچانے کی یہ چیز ہے. جی ہاں, اس میں ہی ملاوٹ, اس میں ملاوٹ. اور ہم سب سے زیادہ حج اپلیکیشنز بھی ہمارے ملک سے جاتی ہیں. نہیں پھر ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جی کوئی عمر بن الخطاب جیسا بندہ آئے گا, وہ ہم پہ مسلط ہوگا, وہ تبدیلی لائے گا, یا عمران خان نے کوئی بہت یار بڑی تمہیں تبدیلی دنیا کا, میں بات کرتا ہوں علی بھائی, میں دنیا کا کوئی بندہ آپ کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا. آپ اپنے آپ کو خود محاسبہ کرو. صحیح بات ہے. کیا جو پیسے میں کما رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کیا جن لوگوں کا میں نے حق مارا ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ صحیح. یہ اپنا ضمیر سے پوچھو نا. صحیح. اللہ کی قسم حسد کی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں. جی جی. کینہ ہمارے معاشرے کے اندر, ایک دوسرے کی لیگ پلنگ, اللہ کی قدرت کو چیلنج کر دیتے ہیں. اپنی ذات کے اندر فرعون بن چکے ہیں, انا بہت ہے. فرعون بن چکے ہیں. میں دیکھنا کس طرح کام کر لینا. جی میری بڑے بندے واقف ہیں بدماشی. اللہ کی قدرت پہ یہ نہیں کہ چیلنج کر دی ہے. فرعونیت چیک کرے نا, انا ربکم الاعلی, اس نے بھی یہی کہا تھا نا, میں رب ہوں. بھائی تیری اپنے سانسوں پہ اختیار نہیں ہے اور تو کسی کی بربادی کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہاں زندگی اپنی یہاں شروع کرتے ہیں جہاں ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے, اور ہم ساری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں کہ میں اس جو یہ پورشن ہے اس میں اپنی کچھ لائف کمفرٹیبل گزار لوں, compromising on all this what is ahead of us. اپنی اس سب کو ہم بھول کے بس یہ جو ٹائم ہے جو میں نے یہاں پہ گزارنا ہے اس کو میں اچھی طرح گزار لوں, اس پہ میں تھوڑا سکون کر لوں, اس پہ میں عیاشی کر لوں اور اس میں میں خوش ہو جاؤں. ہم اپنی ساری زندگی کو اس ٹائم کی خوشی میں گزار دیتے ہیں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. دس از آ ریئلٹی. لیکن جو لوگ اپنی اس زندگی کو ڈسپلن ہو کے, یہ تھوڑا سا ٹائم ہے یہ والا, مے بی 60 years, مے بی 50 years, کچھ لوگ کے لیے 70 years ہے, and this represent maybe 100 years and 200 years and 300 years and 50,000 years, and then ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم. ہم لوگ اس ٹائم میں اپنے اس پورشن کو انجوائے کرنے کے لیے اپنے اس سب کو کمپرومائز کر رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, یہ جو یہ بہت بہتر ہے اس سب سے. اور یہ تو صرف ٹیسٹ تھا جس کو ہم نے گزارنا تھا صبر کر کے, برداشت کر کے, لیکن ہم اسی کو دنیا سمجھ کے بیٹھ گئے اور زندگی سمجھ کے بیٹھ گئے اور یہیں پہ گزار دیا. اور جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ تو مولوی ہیں یا دین پہ چل رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹائم کو انجوائے نہیں کر رہے, آپ ایک وقوف شخص ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, تم صرف اس ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے اس سب کو کمپرومائز کر رہے ہیں. وی ہیو دس ٹو انجوائے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے, جو اللہ کے پاس چلا گیا وہ باقی رہنے والا ہے. امام مالک رحمہ اللہ موطا لکھ رہے تھے, اپنی موطا حدیث کی کتاب. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ موطا کیوں لکھ رہے ہیں؟ اتنے سارے لوگوں نے اپنی احادیث کتب لکھی ہیں, ہر بندہ ہر محدث لکھ رہا ہے, آپ بھی لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ما کان للہ باقیہ, جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. تو میں لوگوں
تو نہیں کر رہا یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور آج موطا بن مالک احادیث کی کتاب سب سے فیمس کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اخلاص تھا اس میں اور اللہ کے لیے کیا گیا تھا. تو ما کان للہ باقیہ، جو اس ٹائم اللہ کے لیے کیا جائے نا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جو اس ٹائم میں کیا جائے اسی کچھ ٹائم فریم کو انجوائے کرنے کے لیے وہی ختم ہو جانے والا ہے. اور جب موت آئے گی، علماء کہتے ہیں the people are sleeping, they'll wake up when they'll die. اس ٹائم ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. او تیری خیر، یہ کیا کرتی ہے؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب پکڑا دی تم نے؟ نہ اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ بڑی سے بڑی چیز چھوڑی گئی ہے. لوگ کہیں گے اس ٹائم قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ واپس بھیج دے. یا اللہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ جو ہم نے چھوڑ دیا اعمال کاش ہم وہ کر کے آئیں گے، ایک دفعہ اور چانس دیتے ہیں. لیکن پھر کوئی آتا نہیں ہے. اگر کسی کو چانس ملتا اور کوئی واپس دنیا میں آتا تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، لیکن کسی کو چانس نہیں ملا. جو چلا گیا وہ چلا گیا. جس نے یہ ٹائم گزار دیا، جو ایک دفعہ اس سے گزر گیا، وہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گا. اور یہ ٹائم ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اس سب کو کمانے کے لیے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اگر ہم دھوکے میں پڑ گئے تو یہ سب ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے. لیکن جو لوگ جنہوں نے اس ٹائم میں اپنا آپ کو سمجھ لیا اور اپنے مقصد کو سمجھ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. انسان کی زندگی، اس کا موقع، اس کی مہلت، اس کی کوشش کے لیے دیا گیا وقت، یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، یہ پوری دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ نظام، یہ سب کا سب ایک دن ختم ہونے والا ہے. انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، انسان کی مہلت ختم ہونے والی ہے، اس کو دی گئی ساری نعمتیں، صلاحیتیں ختم ہونے والی ہیں. آسمان و زمین کا نظام جو تسلسل کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دن یہ نظام بھی درہم برہم ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقدر کر دیا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ جی لے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے موت طے ہے. اور کوئی انسان کسی دوائی کے ذریعے سے، کسی عملیات کے ذریعے سے، کسی اور صلاحیت کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اپنے لیے موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے. دنیا کا مالدار اپنا سارا مال خرچ کر دے، اپنی ساری جائیداد کسی کو دے دے. دنیا کا بادشاہ اپنی حکومت میں سارے طبیبوں سے اور سارے لوگوں سے یہ چیز مانگے، حکم دے کہ ایسی دوائی بناؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے. کوئی ڈاکٹر ایسی دوائی آج تک نہیں بنا سکا ہے. ایسی دوائی کہ آدمی کھا لے تو اس سے موت دور ہو جائے، وہ موت کو ٹال دے. ایسی کوئی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان کو ہمیشگی کی زندگی، جوانی اور بڑھاپے سے بچاؤ، موت سے بچاؤ اور ابدیت اس کو مل جائے. ایسی کوئی مشین نہیں، ایسی کوئی دوائی نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں.
इंसान कुछ भी कर ले, कितना ही भागे, कितना ही दौड़े, अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर किया है कि उसका आखिरी कदम कब्र में जाने वाला है, उसको कब्र में उतारा जाएगा। वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता है। सारी दुनिया मिलकर एक इंसान को मरने से नहीं बचा सकती है, वैसे ही सारी दुनिया मिलकर एक इंसान को मार नहीं सकती है। जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है। सारे रिश्तेदार, सबकी मोहब्बतें, सबकी दुआएं, जितनी भी दुआ कर लें, ऐसी दुआ अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकती कि अल्लाह मौत से बचा ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कायदा मुकर्रर है। अल्लाह ने इस बात को तय कर दिया है कि हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जिंदगी का निजाम, जिंदगी की ये पूरी रौनक एक दिन खत्म होने वाली है। बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते थोड़ा बड़ा हो जाता है, खेलने कूदने लगता है, स्कूल जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जवानी उसको आती है, पढ़ाई खत्म हुई, कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, जॉब पे लगा, फिर एक वक्त आता है माँ बाप देखते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर दो, निकाह हो जाता है, बीवी, फिर बच्चे, फिर बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर आईने में एक दिन उसको बाल सफेद दिखाई देते हैं। कभी बीवी बताती है, कभी दोस्त चाय पीते पीते कहता है अरे तेरे बाल सफेद है। कहां सफेद है? वो इनकार करता है शुरू में, है अभी तक सफेद नहीं हुए बाल। अरे है, बाल सफेद है, एक दो बाल सफेद पे धीरे धीरे वो गिनती छोड़ देता है। शुरू में गिनना शुरू करता है, 1 2 3 बाल सफेद है, 4 बाल सफेद है। धीरे धीरे सफेद बाल उसके सर में पूरा कब्जा कर लेते हैं, उसकी दाढ़ी पर कब्जा कर लेते हैं, फिर चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, कानों से ठीक सुनाई नहीं देता है, याददाश्त साथ छोड़ना शुरू करती है। कई नाम याद नहीं आते जल्दी, कभी कभी दोस्तों के नाम जबान पे नहीं आते, कभी एक चीज यहां रखता है भूल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, यहां बहुत दर्द हो रहा है, यहां दांत दुख रहा है, डॉक्टर बोलता है वो दांत निकालना पड़ेगा, 1 2 3, फिर कहता है पूरे दांत बदलने पड़ेंगे, नकली दांत। आंख से साफ दिखाई नहीं देता है, दांत सही नहीं है, कान साफ नहीं, हाथ वो हाथ जो उसके अपने हाथ हैं, चाय की प्याली उठाता है, हाथ कांप रहा है, वो चाय किसी बर्तन में लेके पी नहीं सकता क्योंकि कपड़ों पे गिर जाएगी, हाथ इतने कांप रहे हैं, हाथ में हाथ को संभालने की ताकत नहीं है, हाथ में खुद हाथ को संभालने की ताकत नहीं है, चलना मुश्किल। मस्जिद घर से जाता है, कई कदम रुकता है, कई बार रुक जाता है, किसी साए में कहीं रुक जाता है, फिर और कुछ कदम चलता है, सांस फूलता है, फेफड़े काम करना छोड़ दिए, दिल ठीक से काम नहीं करता है, खाना बहुत होटलों में बैठ के खाया करता था और होश नहीं होता था कितना खाया, घर पे जाने के बाद एहसास होता था आज बहुत खा लिया, पेट खराब हो गया, फिर उसके लिए कोई और दवा खाता था, हाजमे की दवा खाता था। अब खाया नहीं जाता है, एक तो चबाने के लिए दांत ठीक नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चा अगर ले आए, मेरे लिए क्यों लाया, अरे मैं नहीं खा सकता, ये चीज नहीं खा सकता, बच्चों को दे दो, नवासों को दे दो, पोतों को दे दो, ये चीज मैं नहीं खा सकता। क्यों? दांत सही नहीं है, पेट सही नहीं है, अगर खा लूंगा तकलीफ होगी, पेट खराब, जबान का जायका खराब,
دوائیاں اتنی زیادہ کہ یہ دوائی وہ دوائی پورا ایک ڈبہ لے کے گھومنا پڑتا. اگر کہیں سفر میں گیا پورا اتنا بڑا ڈبہ ساتھ میں لے کے جانا پڑتا. 1 2 3 4 10 دوائیں, بی پی ہائی, بی پی لو, شوگر اور یہ اور وہ فلانی چیز. کتنی دوائیں کھا کھا کے آدمی کھانے سے زیادہ اس کی دوا ہو جاتی ہے. اس دوا کا اپنا ایک ریئیکشن. آدمی جوانی سے دھیرے دھیرے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بڑھاپا اس کو یاد دلاتا ہے, دیکھ سب ساتھ چھوڑ رہے تھے, تیری زبان ساتھ چھوڑ رہی, بولنا کچھ چاہتا ہے زبان کہیں اور چلی جاتی ہے, تیری آنکھیں تیرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں, تیری زبان تیرا ساتھ چھوڑ رہی ہے, تیرے کان ویسا کام نہیں کر رہے ہیں. کئی بار پوچھنے کے بعد نام سمجھ میں آتا ہے. کان بھی ٹھیک سے نہیں چل رہے, زبان بھی ٹھیک نہیں چل رہی, آنکھیں ٹھیک نہیں چل رہی, ہاتھ صحیح نہیں, پاؤں صحیح نہیں, پیشاب پاخانہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک سے بیت الخلاء میں جا کے پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھنے کے لیے کئی منٹ جاتے ہیں, اٹھنے کے لیے کئی منٹ جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. تیرا سارا جسم ساتھ چھوڑ رہا ہے, تیرا جسم ساتھ چھوڑ رہا ہے, دوسرے کیا کام آئیں گے؟ تیرا اپنا جسم ہے, تیرے کام نہیں آ رہا ہے. وہ تجھ کو بتا رہا, دیکھ ایک ایک کر کے تیرا سب تیرے اپنے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تیرا اپنا جسم تیرے کام نہیں آ رہا ہے. دنیا میں جہاں تیرے پاس موقع ہے, مرنے کے بعد آخرت میں تو جب جائے گا دوسرے کیا کام آئیں گے؟ تیرا بدن تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہے, یہ تیرا اپنا نہیں ہے. تیرا بدن تیری مرضی کے تابع نہیں ہے. بتا, تو دنیا میں اس دنیا میں ہے, اب تیرا بدن تیرا نہیں ہے, تیری مرضی کے تابع نہیں ہے. مرنے کے بعد آخرت کی دنیا میں جب تو جائے گا تو دوسروں سے امید لگائے ہوئے کہ وہ تجھ کو بچا لیں گے, وہ تیرے کام آئیں گے. تیرا اپنا بدن تیرے کام نہیں آ رہا ہے, تیری اپنی شخصیت تیرے کام نہیں آ رہی ہے, دوسرے کیا کام آئیں گے؟ محتاجی کی شروعات بڑھاپے میں انسان کے ہو جاتی ہے. بڑھاپا سب سے بڑا واعظ ہے, سب سے بڑی نصیحت ہے. بڑھاپے کے بعد کسی کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بڑھاپا خود ایک ریمائنڈر ہوتا ہے, بڑھاپا خود ایک یاد دہانی ہوتی ہے. سوچ, تیرا کوئی نہیں ہے, تیرا جسم بھی تیرا نہیں ہے, تو کسی اور پر ٹکا, اپنے آپ کو مت ٹکا, تو کسی اور پر اعتماد مت کر, اپنی فکر اب کر لے. جو کچھ بھی کیا ہے توبہ کر لے, اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ, دوسرا کوئی تیرے کام آنے والا نہیں. اور کتنی فیملیز میں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. بیٹا کونے میں بیٹھو, یہاں وہاں گھومو مت, پیشاب بھی کہیں بھی کر دیتے, پاخانہ کہیں کر دیتے, یہاں وہاں مت جاؤ, کونے میں ایک جگہ بیٹھو, ایک روم میں بیٹھو. کوئی کام نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے خدمت کرتے ہیں, لیکن ان کی بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. اولاد بھی کتنا برداشت کرے گی, بہو کتنا برداشت کرے گی. دھیرے 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 آدمی پریشانیوں کی, اس کا جسم پریشانیوں کا گھونسلہ بن جاتا ہے. ساری پریشانیاں آ کر اس کے جسم میں سما جاتی ہیں, کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک وقت آتا ہے بستر پہ پڑ جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پہلے خود چل کے جاتا تھا, اب خود چل کے نہیں جا سکتا ہے. اب اس کو 2 آدمی ادھر سے پکڑ رہے ہیں, 2 آدمی ادھر سے پکڑ رہے ہیں, اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے. کبھی ڈاکٹر خود گھر پہ آتا ہے. پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بچے بولتے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا ہو رہا ہے, جلدی لے کے چلو. کبھی ڈاکٹر گھر پہ آتا ہے, کبھی ان کو لے کے جانا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے, بولتا ہے نہیں ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ہمارا میڈیکل سائنس اس کی حد آ گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ ان کو لے جاؤ گھر, ان کو لے جاؤ, کچھ نہیں ہو سکتا ہے, یہاں رکھ کے فائدہ نہیں ہے, یہاں رکھو گے پوسٹ مارٹم یہ وہ سب ہوگا, لے جاؤ, کوئی نہیں. اب اوپر والے سے مانگو, دواؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے, دواؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے, دواؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دوائیں بیمار کے لیے ہیں, مرنے والے کے لیے نہیں ہے. دوائی موت سے نہیں بچا سکتی, ایسی کوئی دوائی آج تک نہیں بنی کہ یہ مر رہا ہے کھلا دو جیے گا, مرنے والے کے لیے دوائی نہیں ہے.
گھر پہ لاتے ہیں، پھر لیٹا ہے بستر کے اوپر، سانس لے رہا ہے تیزی سے، وہ اپنی دنیا میں. سرانے بیوی بیٹھی رو رہی ہے، دوپٹے سے آنکھیں پوچھ رہی ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں. بیٹے بیٹھے پاؤں کے پاس، بہو بھی بیٹھی انتظار میں، کیا ہوتا معلوم نہیں، کیا ڈیسیجن لیتے. سب رکیں، پڑوسی بھی آ کے بیچارہ چپ بیٹھا ہے، ہمدردی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے اللہ سے مانگو انشاءاللہ ہو جائے گا سب صحیح. کوئی بول رہا ہے دیکھو رشتہ داروں کو بلا لو. سمجھدار کوئی آتا ہے بولتا ہاں نہیں اب واپس ریورس نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے. ایک کام کرو، جتنے بھی دور والے رشتہ دار ہیں سب کو فون کر کے بولو. بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا باہر جا کے فون کرتا ہے سب کو، چاچا بہت سیریس ہے، بھائی صاحب بہت سیریس ہے، بہن کو فون کرا بہت سیریس ہے، آ جاؤ. دوڑ دھوپ شروع ہو جاتی ہے. آپ بتائیے، سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کو، کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا سکتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. اس کی زندگی کوئی نہیں بچا سکتا ہے. فرشتہ آتا ہے، چلو وقت ہو گیا تمہارا، اور سب کے سامنے سے، بیوی کے سامنے سے، اولاد کے سامنے سے، بہو کے سامنے سے، پوتے نواسے جن کے بغیر اس کو کھانا کھایا نہیں جاتا ہے، ایک لقمہ پوتوں کو کھلاتا ہے، نواسوں کو کھلاتا ہے، دوسرا خود کھاتا ہے. خوشی اس کی، کوئی سب کے بیچ میں سے فرشتہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی روک دے اس کو؟ کیا مجال ہے کہ کسی کے بس میں ہو کہ فرشتے کو کہیں تھوڑے اور دن جینے دو، بڑی چھوٹی بیٹی کی شادی ہے ابھی، ایک ہی تو مہینہ بچا ہوا ہے، ایک مہینہ رک جاؤ، ایک ہفتہ رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ. کسی کی کیا مجال ہے کہ روک لے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ ہو سکتا ہے تو کرو. کہتا میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں دوائی دے سکتا ہوں، آپ خام خرچ مت کرو، لے جاؤ گھر پہ، علاج کہیں لے جاؤ مت، اب رہنے دو ان کو ادھر ہی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آپ ڈاکٹر ہو، اتنی بڑی ڈگری آپ کے پاس ہے، میرے پاس موت سے بچانے کی ڈگری نہیں ہے. میں اپنے باپ کو نہیں بچا سکا، میں تمہارے باپ کو کیا بچاؤں گا؟ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا سے چلے گئے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. موت دنیا کی وہ تلخ حقیقت ہے جو اللہ کو نہیں ماننے والے کو بھی مانتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی اتنا معلوم ہے ہاں یہاں سب رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. صرف رہنے کے لیے جب نہیں آئے ہیں تو سارا یہاں پر سجانے کا معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ جب یہاں سے جانا ہے تو یہاں سجانے کی کوشش کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں ایک بار اور دیکھتے ہیں. حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں. یہ ہے دنیا کی زندگی. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے. کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے. صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین طب تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گی. آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں. مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے. جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے. ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ بہت مختصر، میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوں گی مجھے پتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے. لکوڈ والا کچھ گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کہ جب. پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں. جیسا کہ آپ ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، 5-5 روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا.
20 रुपए, वरना सामान लोड, पेस्ट निकल गया पूरा, बैग खराब, तेल लीक हो गया पूरा, है ना। इतना सोचते हैं ना, लीस्ट चीज है, कम से कम सामान लिया, जहां पहुंचे वहां उतना इस्तेमाल किया जितनी जरूरत थी, उतना खर्च किया, और उसके बाद जो मकसद से निकले थे उस मकसद को पूरा करके आते हैं। तो बस एक मुसाफिर जिस तरह जिंदगी गुजारता है, दुनिया उतनी ही हमले जितनी हमें जरूरत है। यकीन अच्छी चीजों के खाने से, अच्छी चीजों के पहनने से, अच्छी चीजों के इस्तेमाल से इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन वो आपकी जरूरत हो। हालात ये कि हमारी कोई चीज जरूरत नहीं है आज, लेकिन हमने उसको इतना लाजिम कर लिया दुनिया की जिंदगी में कि उसको अपनी जरूरत हम बना बैठे हैं, उसको अपनी जरूरत हम बना बैठे हैं, जो हमारी जरूरत भी नहीं। इसलिए कि सारी दुनिया ये काम करी, मुझे भी ये काम करना है, सारी दुनिया जहां जा रही है वहां जाना है। लेकिन हम ये नहीं देखते सारे सहाबा किस तरफ गए, सारे तबे ताबईन और नेक लोग किस तरफ गए। उन्होंने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की बंदगी को इख्तियार करके बड़े बड़े नेक अमाल किए, और आज हम दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को नाराज करके दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करके जाना चाहते हैं, जिनको शायद लोग 100-200 साल याद करें आपको, उसके बाद कोई याद भी नहीं करे। 100-200 साल मैं उसका कह रहा हूं जिसने कुछ वाकई बड़ा कारनामा किया। आम इंसान को तो याद भी नहीं किया था, मरने के दूसरे दिन भी कोई याद नहीं करता, ना उनको फर्क पड़ता है इसकी मौत से क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। लेकिन एक अब्दी जिंदगी, एक ऐसी लाइफ जो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाली, उसको बर्बाद करके चला गया इंसान, समझ रहा। तो दुनिया को उतना ही लेना है। तो सलफ सालिहीन की जिंदगी और दुनिया की हकीकत ये है, याद रखिए कि इस दुनिया में मुझे और आपको अल्लाह की बंदगी इख्तियार करते हुए बड़े बड़े आमाल करके गुजर जाना है, खूब से खूब नेकियां करके गुजर जाना है। तो अब हमें क्या जमा करना है, सरमाया मेरा और आपका क्या होगा, कलेक्शन मैं और आप क्या करेंगे इस दुनिया में, घर, बैंक बैलेंस, ये सब किसको जाने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो माल कौन सा अच्छा है, जो तुम्हारा हो या तुम्हारे वारिसों का हो। तो कहा वो माल अच्छा है जो हमारा हो। तो कहा इंसान का तो वो जो उसने खाया और इस्तेमाल किया, जो पहना और फाड़ दिया, और जो अल्लाह के राह में सदका किया, बाकी सब तो वारिसों का है। जो खाया, समझ रहे आप, जो खाया और जो पहना और जो फाड़ दिया वही इंसान का है, बाकी सब क्या, और जो अल्लाह के राह में सदका किया, बाकी सब तो वारिसों का। तो कहा अपना माल अच्छा है या वारिसों के लिए कमाना अच्छा, तो कहा अपने लिए। तो कहा फिर तो वारिसों के लिए करते हम सब। तो याद रखिए, हमें घर आप ले सकते दुनिया में, मना नहीं, आप गाड़ी ले सकते दुनिया में, मना नहीं, लेकिन हम इसके लिए जीते नहीं, इस बात को भी याद रखिए। और जब सहाबा ने इस मकसद को दुनिया की समझ लिया, दुनिया उनके कदमों में लौटती रही, मैं आम जबान में कहूँगा लौटती रही, और उनको कोई परवाह नहीं थी उसकी। सहाबा की जिंदगियों को आप देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो माल और दौलत अल्लाह ने अता की, उस माल और दौलत को देखकर वो रोया करते थे कि अल्लाह दुनिया में बदला तो नहीं दे रहा उस अमल का जो नबी के साथ हमने किया। इसलिए कि दुनिया इतनी मिली उनको, लेकिन उसके बाद भी कुछ सहाबा ऐसे थे जो दुनिया मिलने के बाद भी इतना ज़ुहद इख्तियार किया, इतनी सादी जिंदगी गुजारी कि आप उनकी जिंदगियों को आम लोगों की जिंदगी से कुछ भी फर्क नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि दोनों हाथ से दिन और रात खुले और छुपे से खर्च किया, बस ये फायदा। क्योंकि उस दौलत का भी फायदा क्या उठाया, आमाल, बड़े बड़े आमाल किए। तो हमें भी इस मकसद को जानना है, हमें ऐसा ना हो कि दुनिया हम पर बोझ बन जाए, दुनिया आखिरत में हमारे लिए भारी पड़ जाए, दुनिया हमें जहन्नुम की आग का ईंधन ना बना दे कि इसमें लग गए। तो एक मुसाफिर की जैसी ज़िंदगी जीना है। मुसाफिर जिस तरह से जीता है, ज़रूरत की चीज़ों से इस्लाम मुकम्मल तौर से आपको इजाज़त देता है कि आप इस्तेमाल कीजिए। सहाबा ने घर लिए और घर बेचे, सहाबा ने ऊँट मतलब गाड़ियाँ ली, सवारी की चीज़ें ली और बेची, सहाबा ने अच्छे अच्छे खाने खाए, अच्छे अच्छे लिबास पहने। ऐसे भी सहाबा गुजरे जिनके इंतकाल के बाद सोने और चांदी को कुल्हाड़ियों से तोड़ना पड़ा, इसलिए कि तोलने के लिए इतने बड़े वो टुकड़े, इतने ऐसे सहाबा भी गुजरे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उनका पर्पस और मकसद नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम जो इसको मकसद समझ बैठे हैं ना, उस मकसद के पीछे लगे हैं, बस माल और दौलत जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी चीजें दुनिया में ली जाती है, उसको हम मकसद समझ में। मैं कह रहा हूँ मकसद को चेंज कीजिए, ये चीजें साथ में आएंगी, ये चीजें साथ में इंशाल्लाह मिलेंगी। और जब ये साथ में मिलेंगी, जब आप अपने असल मकसद को पहचानेंगे, तो ये चीजें डिस्ट्रैक्शन नहीं बनेंगी। आज ये तमाम चीजें डिस्ट्रैक्शन है। मुझे एक अच्छा हैंडसेट चाहिए, एक मिसाल देना, अदना सी मिसाल, टेलीफोन हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट, उसके लिए हराम हलाल की कोई तमीज नहीं, चूंकि नया मार्केट में आया, मुझे लेना है। सबसे पहले रिश्वतखोरी, सूद पर पैसा लेकर, लोगों से उधार लेकर, झूठ बोलकर देने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अपने को वो चीज लेना है जिससे मेरा स्टैंडर्ड वर्ल्डली लेवल पर बड़ा हो सकता है, दुनियावी एतबार से मैं बड़ा माना जा सकता है। आपको जरूरत है वो चीज, बिल्कुल लीजिए आप, जरूरत की अल्लाह ने दिया है तो इस्लाम मना नहीं करता।
آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ دنیا کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرے. اللہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا. اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے. تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق. حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے. الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا. ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں. میں نے کہتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا. حقیقت ایسے جھنجھوڑا. پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتہ. وما ادراک ما الحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے. دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. میرا نبی حق، اللہ حق. تیسری حقیقت الحق ما الحق وما ادراک ما الحق. تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا. یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا. اذا الشمس کورت. زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. جب ستارے تباہ حال ہوں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. پہاڑ ریت بنیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سمندروں میں آگ. میں پاناما سے آ رہا ہوں، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے. میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی. ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ حقیقت ہے. ٹھو ٹھو دھماکے. ایسا ہی دن ہوگا. جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے. اے ہے مائیں بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے. یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے. کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، اور کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے. کہیں 2 لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں.
پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا، سورج بھی نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے، زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے، دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے، پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے، مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے، ہوئے آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں، اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گے اللہ اسرافیل اور میں، اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا، اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، اور ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در، اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے،